من کل ذنب، یہ کہتے ہوئے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنی نافرمانیوں کو یاد کر، ایک اپنے ماضی پر ایک ریل گھما دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نافرمانیوں کا مرتکب ہوں، اور اگر اس کے ساتھ یہ استحضار بھی ہو جائے تو عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس سب کے باوجود اللہ نے مجھے مخلوق میں رسوا نہیں کیا۔ وہ اللہ جو ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہر عمل کا گواہ ہے، اس نے مجھے مخلوق میں رسوا نہیں کیا۔ اب بھی لوگ مجھے اچھا بندہ سمجھتے ہیں، طرفہ تماشا، اب بھی لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا بندہ ہے، بعض لوگ ہمیں نیک بندہ سمجھتے ہیں۔ اس قیامت کو دیکھیں، اللہ کے پردوں کو دیکھیں، ستاری شان ستاری کو دیکھیں، ستار العیوب کو دیکھیں، ایسے اپنے بندے پر پردے ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، اسی لیے ماؤں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو خود جو کچھ بھی کہتے، کوئی دوسرا کہے تو اس کو برا لگتا ہے اور اپنے بچوں پر پردے ڈالتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ماؤں نے بگاڑ دیا، کیونکہ ماں اس کی خطا چاہتی نہیں کسی کو پتا چلے، یہ نہیں چاہتی، اور یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک بدبخت نے اپنی ماں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا، مری نہیں زخمی کر دیا، گولیاں لگی اس کو، پولیس آ گئی اس کو گرفتار کر لی، لے جا رہی تھی تو یہ زخمی ماں چیخ رہی تھی کہ دیکھو بیٹا اس کو مارنا نہیں تھا، نہیں، پولیس والوں سے کہہ رہی اس کو مارنا نہیں، یہ سمجھا نہیں، کہتے جب اس کا دماغ الٹ جاتا ہے سمجھتا نہیں۔ میں نے خود یہ منظر دیکھا، ایک بیٹا اپنی ماں کو مغلظات بک رہا، بڑی عمر کا 30-35 سال کی، اپنی آنکھوں دیکھا، تو دیکھنے والوں نے وہ بک کر چلا گیا، تو دیکھنے والوں نے کہا کیسا بدبخت ہے، رشتہ داروں نے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں، کیسا ذلیل انسان ہے اور کیسا بدنصیب ہے، ماں کے ساتھ یہ زبان بول کر گیا۔ تو ماں کہتی نہیں یہ دل کا بہت اچھا ہے، اس کی ماں نے دل کا بہت اچھا ہے، یہ بس سمجھتا نہیں ہے، جب اس کے دماغ پر آ جاتی ہے تو یہ تعویلات کر رہی ہے اس کی طرف سے، حالانکہ بھی تھوڑی دیر پہلے اس سے مغلظات سن رہی تھی، لیکن اس کا دل ہے، ایک عجیب قسم کا اللہ پاک نے دل بنایا ماں کا، کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ رسوا ہو، یہ جو خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں سارے اس کو برا سمجھ رہے ہیں، اب وہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اس کو اچھا کر دوں لوگوں کی نگاہوں میں۔ تو اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اپنے بندے سے۔ یہ اس کی اس محبت کی ایک اظہار یہ ہے کہ اپنی مخلوق کو اللہ جل شانہ پردوں کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ جس کو رسوا فرماتے ہیں دنیا میں، یہ رسوائی بھی آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن اگر آخرت کی رسوائی بڑی سخت رسوائی، تو اگر یہ بھی اللہ کا ہی رحم ہوگا اگر کسی پر، وہ آخرت کی رسوائی سے بچا ہے، جس دن یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتیں کھولی جائیں گی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، پوری مخلوق کے سامنے کھول دی جائے گی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، انسان من کل ذنب کہتے ہوئے استغفار کے اندر ان سارے گناہوں کا بھی استحضار کرے، اس کو دیکھے، اور یہ بھی ساتھ سوچے کہ اس پر پردے پڑے ہوئے رحمت الہی کی، اس پردے ڈلے میں اللہ جل شانہ کی ستاری کے۔ اسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ سن رہے ہوں، یا آپ کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرے، کوئی آپ کی عزت کرے، ایسا رویہ اختیار کرے جس سے آپ کی عزت ہوتی ہو، تو کہا ہے کہ اس وقت فوراً یہ استحضار کرے گا، جو یہ نہیں کرے گا اس کے اندر کبر پیدا ہو جائے گا اور وہ متکبر ہو جائے گا، کہ فوراً پڑھیں اپنے دل کے اندر، اگلے کو نہ پتہ چلے لیکن دل میں پڑھیں یا ستار یا ستار یا ستار، مطلب یہ کہ اللہ یہ تیرے پردے ہیں، یہ بندہ حقیقت نہیں جانتا، یہ حقیقت نہیں جانتا، اس کو تو نے حقیقت اس کی نگاہوں سے محو کر دی ہے، اور تو نے میری ایک اچھی شکل اس کے سامنے کر دی ہے، اور یہ اس کو دیکھ کر مجھے معزز، مجھے نیک، یا مجھے متقی، یا مجھے پرہیزگار یہ سمجھ رہا ہے بیچارہ۔ تو من کل ذنب کہتے ہوئے انسان اگر اس چیز کا استحضار کرے،
وہ اتوب الیہ کہتے ہوئے کہے کہ میں اس سب سے توبہ کرتا ہوں. ایک دفعہ اس طریقے سے استغفار کریں گے آپ کے بغیر سوچے سمجھے تیزی کے ساتھ تسبیح پر انگلیاں گھماتے ہوئے 100 استغفار سے زیادہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر پوری تسبیحات میں مستقل یہ اقتدار نہ بھی ہو سکے مشکل ہے، اس کے لیے بڑا دھیان چاہیے، بڑی توجہ چاہیے مستقل اس کے اقتدار کے لیے. تو فرماتے ہیں کم سے کم یہ ہے کہ 100 میں سے پہلے 5-6 دفعہ تو اس طرح کر لیں. جب تسبیحات کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلی تسبیح استغفار کی آتی ہے، تو پہلے 5-6-7 دفعہ 3 دفعہ سے لے کر 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ جو استغفار کریں اس میں اس طرح کریں کہ استغفر اللہ میں یہ سوچیں، ربی میں یہ سوچیں، من کل ذنب میں یہ سوچیں، واتوب الیہ میں یہ سوچیں جو بھی میں نے آپ کو بتایا. 4-5 دفعہ اس طرح استحضار کریں اور اس کے بعد پھر آپ باقی اپنی تسبیحات پوری کریں. تو آپ دیکھیں کہ اس صبح کی اگر آپ کے معمولات میں 100 دی گئی ہیں یا 300 دی گئی ہیں، اس 300 استغفار کا آپ نتیجہ دیکھیں شام تک آپ کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور جب شام ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اب جیسے پیٹرول ختم ہو گیا. ایک گاڑی صبح سے چلے شام تک ظاہر اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. شام کی تسبیحات آپ دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ تقویت پہنچا دیتے ہیں اپنے آپ، بالکل جس طرح کسی گاڑی کو کسی بیٹری کو چارج کر دیا گیا. ایسے ہی درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد ہے جو الفاظ آتے ہیں لکھی ہوئی کتابوں پر، ذوق کی سی چیز ہے. ہم جب یہاں پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم اللہم صلی علی محمد کی بجائے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو جو سیدنا و مولانا جب بندہ کہتا ہے تو اس کو ایک ذوق آتا ہے. اگرچہ کہنا ضروری اس میں نہیں ہے کہ جو الفاظ اس کے آتے ہیں اس میں سیدنا و مولانا نہیں ہے، اضافی ہے، لیکن اس لیے اضافی ہے کہ جس کو معنی کا استحضار ہوتا ہے تو اس کو ایک عجیب اس کا دل جھوم جاتا ہے ان الفاظ پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور اپنا مولا کیا ہے. سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ وہ مختصر درود ہے جو ہم بتاتے ہیں. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ درود کے 5 اجزاء ہیں. 5 چیزیں اگر درود میں ہو تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. ویسے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ اگر اس کے اندر صلاۃ ہو، سلام ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو، آپ کی آل کا ذکر ہو، برکت کا ذکر ہو. اللہم صلی علی کیا ہو گیا؟ صلاۃ. سیدنا و مولانا محمد کیا ہو گیا؟ نام نامی. وعلی آلہ کیا ہو گیا؟ آل. وبارک کیا ہو گیا؟ برکت. وسلم کیا ہو گیا؟ سلام. تو سلام بھی ہو گیا شروع میں، سلام ہو گیا آخر میں، درمیان میں نام نامی اور آل اور برکت، یہ 5 چیز. تو اس درود شریف کو پڑھتے ہوئے یا کسی بھی درود کو پڑھتے ہوئے، درود دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اللہم صلی، یا اللہ رحمتیں بھیج علی محمد، ہم تو حضور کے لیے دعا کرتے ہیں. اس دعا کو کرتے ہوئے اگر تو اس درود کو پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اول تو یہ سوچے، ایک دفعہ بھی یہ سوچ لے تو درود کی پوری تسبیح کے اندر اس کو کام آئے گا. یہ سوچ لے کہ یہ اللہ جل شانہ نے اپنے اس حبیب کے لیے جو سید الانبیاء ہے، جو امام المرسلین ہے، جو حبیب رب العالمین ہے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے مجھے کیوں فرمایا؟ میری دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو فوراً اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک خیال آتا ہے کہ مثلا کوئی اور آدمی ہمیں کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرو، تو کہہ سکتا ہے چلو بھائی ہمیں ایک دوسرے کی دعاؤں کی حاجت ہے، کیونکہ ہم سارے ایک جیسے ہیں، گناہگار ہیں سارے کے سارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم علی الخطا ہے، اور پھر پیغمبر ہیں، ہم نہ پیغمبر ہیں اور نہ معصوم علی الخطا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ جو درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ مجھے بھی شریک کرنا چاہتے ہیں.
اس نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ درود پڑھے گا میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ یہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں ہمارے منہ سے۔ دیکھیں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے دنیا میں بھی، وہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی اس کا تذکرہ کرے اور سب اس کا تذکرہ کرے، اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو، وہی موضوع گفتگو ہو، جو بات نہیں کرے اسی کی کرے۔ کسی اور موضوع کو، کسی اور بات کو سننے کا ایک عاشق کو دل نہیں چاہتا، وہ محبوبی کی بات سننا چاہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ اس پر کیسے کیسے انعامات، یعنی آپ سوچیں حضور کی زندگی میں اللہ جل شانہ حضور کو بتا دیا تھا کہ اس کو پڑھنے کے کیا لوگوں کو ملیں گے۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی جتنا وقت میں نے اپنے اذکار کا، عبادات کا رکھا ہے، اگر میں اس کا 1/3 آپ پہ صلاۃ والسلام درود پڑھنے کے لیے مختص کر دوں تو کافی ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، زیادہ کر دو تو زیادہ فائدہ ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ آدھا وقت، پوری عبادت، نفلی عبادات میں سے آدھا وقت درود شریف پڑھنے کے اوپر۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، زیادہ کر دو تو اور اچھا ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ 2/3 وقت درود شریف پڑھوں گا، 1/3 وقت جو ہے وہ اور اعمال کروں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، زیادہ کر دو تو اور تمہیں فائدہ ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ سارا وقت میں صرف درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے کہا بس پھر سب کچھ ہی تیرا ہوگا اگر تو سارا وقت درود شریف پڑھو۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر یہ بے تحاشا بڑا انعام ہے کہ ساری خلقت کو ایک بہت بڑی